بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا کو اللہ پاک نے بے شمار عقل اور علم سے نوازا تھا۔ جو مسئلے مسائل دوسرے انسانوں کو حل کرنے میں دشواری ہوتی، وہ سیدنا علی بڑی آسانی دلیلوں کے ساتھ حل فرمایا کرتے۔ ایک دفعہ حضرت سیدنا علی مسجد میں تشریف فرما تھے کہ یہودیوں کے چند عالم مولا علی کے پاس آئے کہ آج ہم حضرت علی سے ایسے سوالات کریں گے کہ وہ ہمارے جوابات دینے سے قاصر رہ جائیں گے، اس سے مسلمانوں کو شرمندگی ہوگی۔ وہ یہ منصوبہ بنا کر آئے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ حضرت علی تو قرآن پاک میں ایسے سوالات کے جوابات آسانی سے دے سکتے ہیں، لیکن آج ہم سوالات ہی تورات کی کتاب سے کریں گے۔ یہودیوں کا خیال تھا کہ حضرت سیدنا علی کے پاس توریت کا علم نہ ہے، جب وہ ہمارے سوالات کے جوابات نہ دے پائیں گے تو ہماری جیت اور شیر خدا کی ہار لازم ہوگی۔ ان کم عقل والوں کا یہ خیال تھا سیدنا علی مسلمان ہونے کے ناطے ان کے پاس بس قرآن کا ہی علم ہے، وہ باقی نورانی کتابوں کا علم نہ رکھتے ہوں گے۔ یہودیوں کی ان چند آدمیوں کی جماعت جو کہ راس الجالوت کی زیر قیادت میں حضرت سیدنا علی کے پاس تشریف لائی تھی۔ راس الجالوت مولا علی کے پاس آ کر عرض کرنے لگا، اے علی، ہم نے سنا ہے کہ اللہ نے آپ کو بہت زیادہ علم سے نوازا ہے۔ ہم آپ سے آج چند سوالات کے جوابات معلوم کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اس جماعت کا سردار راس الجالوت کہنے لگا، اے علی، ہمارے سب سوالات آج قرآن کی بجائے ہماری کتاب تورات سے ہوں گے۔ سیدنا علی نے اس جماعت سے مخاطب ہو کر فرمایا، کیا تم سب میرے علم کا امتحان لینے آئے ہو؟ انہوں نے کہا، ہاں جی۔ انہوں نے حضرت سیدنا علی سے کہا کہ اگر آپ ہمارے سب سوالات کے جواب دیں گے تو آپ کو یقیناً باب العلم مان لیں گے کہ آپ واقعی باب العلم ہیں۔ سیدنا علی نے ان لوگوں کو جواب دیا کہ پوچھو، تم کون سے سوالات مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو، کیونکہ ابھی تو میں آپ کے سوالات سے بالکل ناواقف ہوں۔ سیدنا علی نے فرمایا، اگر میں نے تمہارے سب سوالات کے جوابات دے دیے تو کیا تم سب کی سب جماعت مسلمان ہو جاؤ گے؟ انہوں نے بڑے اطمینان سے جواب دیا، یا علی، ہم کو آپ کی یہ بات منظور ہے، اگر آپ نے تمام جوابات دیے تو ہم سب مسلمان ہو جائیں گے۔ حضرت سیدنا علی شیر خدا نے اپنے چچا زاد بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی کتاب قرآن پاک کا علم حاصل کیا تھا۔ اب سوالات کا سلسلہ شروع ہوا۔ وہاں سب بیٹھے ہوئے لوگ بڑی خاموشی سے بیٹھ کر یہودیوں کی جماعت اور سیدنا علی کے جوابات کی طرف متوجہ ہوئے۔ راس الجالوت نے تکبر برے انداز میں پہلا سوال یوں کیا، اے علی، وہ کیا چیز ہے جو اللہ کے پاس نہیں ہے؟ وہاں بیٹھے ہوئے سب نے سوچا کہ اللہ کے پاس تو سب کچھ ہے، اللہ کو سب چیزوں کے بارے میں علم بھی ہے۔ مولا علی مسکرائے اور یوں جواب دیا، اے لوگو، اللہ شرک سے پاک ہے۔ مولا علی کا جواب سن کر یہودی بہت حیران ہوئے۔ انہوں نے فوراً ہی دوسرا سوال پوچھا، اے شیر خدا، وہ کون سی جگہ ہے جہاں پر اللہ موجود نہیں ہے؟ حضرت علی نے فرمایا، اللہ تو ہر جگہ موجود ہے۔ یہودیوں کا سردار کہنے لگا، اے علی، اس کا جواب آپ تورات سے ثابت کیجئے۔ حضرت علی نے یہودیوں سے مخاطب ہو کر یوں فرمایا، کیا تورات میں یہ بیان نہیں ہے کہ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ کے پاس ایک فرشتہ نازل ہوا؟ حضرت موسیٰ نے اس فرشتے سے دریافت کیا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ فرشتہ کہنے لگا، میں 7ویں آسمان سے آپ علیہ السلام کے پاس تشریف لایا ہوں۔ حضرت موسیٰ ابھی فرشتے سے پوچھ ہی رہے تھے کہ دوسرا فرشتہ بھی عین اسی وقت آپ کے پاس تشریف لایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس فرشتے سے بھی یہی پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ اس فرشتے نے جواب دیا کہ میں زمین کی 7ویں تہہ سے آپ کے پاس تشریف لایا ہوں۔ حضرت موسیٰ نے دونوں سے پوچھا، 7ویں آسمان پر اور زمین کی 7ویں تہہ پر تمہارے پاس کون تھا؟ دونوں نے باری باری جواب دیا۔ 7ویں آسمان سے آئے ہوئے فرشتہ کہنے لگا، میرے پاس میرا خدا تھا۔ پھر زمین کی تہہ سے تشریف لانے والے نے جواب دیا، میرے پاس بھی میرا رب تھا۔ فرشتوں کے اس جواب سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آسمان ہو یا زمین کی سب سے گہرائی والی تہہ، اللہ پاک زمین و آسمان پر ہر وقت ہر جگہ یکجا موجود ہے۔ یہودیوں کی تمام جماعت اور راس الجالوت
ان کا سردار یہ جواب سن کر چوکنے ہو گئے اور سوچنے لگے کہ علی کے پاس تو ہماری کتاب کا بھی علم ہے۔ اب راس الجلوت نے سوال کیا، ہمیں یہ بتائیے وہ کون سی چیز ہے جو اللہ کے پاس موجود نہیں ہے؟ شیر خدا حضرت علی نے جواب دیا، ظلم میرے رب کے پاس نہیں ہے۔ راس الجلوت نے علمی سوالات پوچھنے کی بجائے اب تاریخی اور سائنسی سوالات کی طرف اپنا رخ کیا۔ ان کو معلوم پڑ چکا تھا کہ دینی اور علمی سوالات میں ہم علی کو شکست نہیں دے سکتے ہیں۔ راس الجلوت نے سوال کیا، اے علی، کیا آپ ہم کو اس چشمے کے بارے میں بتا سکتے ہیں جو سب سے پہلے روئے زمین پر جاری کیا گیا تھا؟ سیدنا علی نے فرمایا، میں تم کو ابھی جواب دیتا ہوں، لیکن آپ کے دل میں یہ ہے کہ وہ چشمہ جو ہے وہ بیت المقدس کی چٹان کے نیچے ہے۔ یہودی کی زبان سے مولا علی کے یہ الفاظ ہاں کا جواب میں نکلے تو دماد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا خیال غلط ہے، بلکہ دنیا میں سب سے پہلا چشمہ جس سے اللہ کے زندہ پیغمبر حضرت خضر علیہ السلام نے پانی پیا تھا، جسے آب حیات کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حضرت علی کے سب جوابات درست ہوتے دیکھ کر راس الجلوت کا چہرہ پریشان دکھائی دینے لگا۔ راس الجلوت نے اگلا سوال کیا، وہ کون سا پتھر ہے جو سب سے پہلے آسمان سے اترا؟ حضرت سیدنا علی نے جواب دیا، تمہارے سب ذہن میں یہ ہوگا کہ سب سے پہلا پتھر آسمان سے وہ اتارا گیا جو بیت المقدس میں لگایا گیا ہے، لیکن کیا تمہیں یہ علم نہیں کہ بیت المقدس خانہ کعبہ سے کچھ پرانا نہ ہے؟ حجرہ اسود اس وقت لگایا گیا تھا جب خانہ کعبہ کو پہلی بار بنایا گیا، وہاں پر جو پتھر لگایا گیا تھا وہ سب سے پہلا پتھر تھا۔ راس الجلوت شیر خدا کے جوابات کو غلط ثابت نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ سیدنا علی پوری دلیلوں کے ساتھ جوابات دے رہے تھے اور سب لوگوں کے علم میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ راس الجلوت نے حضرت سیدنا علی سے اگلا سوال کیا، وہ کون سی دو چیزیں ہیں جو کم اور زیادہ ہوتی رہتی ہیں؟ سیدنا علی نے جواب دیا، تم سب لوگ ماہ و سال پر غور و فکر کرو، تم سب کو اس سوال کا جواب خود ہی مل جائے گا۔ یہودی کہنے لگے، وہ کیسے؟ مولا علی نے فرمایا کہ زندگی کا کوئی بھی دن اگلے دن کے برابر نہیں ہوتا، کوئی بھی رات گزری ہوئی آنے والی رات کے برابر نہیں ہوتی، دن اور رات ہی ہیں جو اپنا وقت برابر نہیں رکھ سکتے۔ راس الجلوت نے گھبراتے ہوئے سیدنا علی سے اگلا سوال کیا، ہم سب کو زندہ رہنے کے لیے سانس لینا ضروری ہے، کیا دنیا میں کوئی ایسی چیز بھی پائی جاتی ہے جو سانس بھی لیتی ہے اور زندہ بھی نہیں ہے؟ حسن و حسین کے بابا علی نے فرمایا، صبح جب ہوتی ہے تو وہ سانس لیتی ہے، حالانکہ صبح نہ تو جاندار ہے اور نہ ہی اس میں کوئی روح ہے۔ یہودیوں نے اگلا سوال کیا کہ دنیا میں وہ کون سی جگہ ہے جہاں سورج کی کرنیں بس ایک ہی بار پڑی ہیں، اس کے بعد سورج کی کرنوں نے وہاں کا رخ ہی نہیں کیا؟ مولا علی نے جواب دیا، سمندر کی وہ جگہ جہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا گزر ہوا۔ جب حضرت موسیٰ نے اللہ کے حکم سے سمندر پر اپنا عصا مارا، سمندر دو حصوں میں بٹ گیا، وہاں سے حضرت موسیٰ اور ان کی قوم گزر گئی تھی۔ اس وقت سورج کی کرنیں وہاں پڑی تھیں، لیکن اس دن کے بعد سورج کی کرنیں وہاں تک نہ پہنچ سکی۔ راس الجلوت نے حضرت علی سے فوراً اگلا سوال پوچھا، وہ کون سی دو چیزیں ہیں جو ہر وقت حاضر ہوتی ہیں اور وہ کون سی دو چیزیں ہیں جو ہمیشہ غائب رہتی ہیں؟ حضرت سیدنا علی نے جواب دیا، آسمان اور زمین تم کو کبھی بھی غائب نہیں دکھائی دیں گے، تم جب بھی دیکھو گے یہ تم کو ہمیشہ ہی نظر آئیں گے، جبکہ زندگی اور موت ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں انسان علم نہیں رکھتا، وہ کب مل جائے اور کب ختم ہو۔ زندگی اور موت ہمیشہ غائب رہتی ہیں، کیونکہ اس کے بارے اللہ کے علاوہ کسی کو کچھ نہیں پتا کہ اگلے لمحے ان کی زندگی ہے یا پھر موت۔ راس الجلوت نے شیر خدا سے اگلا سوال یوں پوچھا، وہ کون سی چیز ہے جس کا مالک خود خدا کی ذات ہے، جس سے اللہ تعالیٰ خود سوالات بھی کرتا رہا ہے؟ مولا علی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک ہے جس کا مالک اللہ پاک خود ہے، اور اس کے بارے حضرت موسیٰ سے سوالات بھی کیے، اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس سے اگلا سوال یہ کیا، اس بے جان چیز کا نام بتائیے جس نے بیت اللہ کا طواف کیا ہو۔ سیدنا علی نے جواب دیا، جب نوح علیہ السلام کی قوم پر اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہوا تو اس کشتی کا
کا رخ اللہ نے بیت اللہ کی طرف موڑ دیا۔ اس کشتی نے بیت اللہ کے 7 چکر لگائے۔ طوفان کے وقت کشتی نے بیت اللہ کا طواف کیا اور نوح علیہ السلام کی کشتی وہ بے جان چیز ہے جس نے بیت اللہ کا طواف کیا ہے۔ رأس الجلود کے سب سوالات کے جوابات سیدنا مولا علی نے دلیلوں کے ساتھ دے دیے۔ وہاں موجود ایک یہودی کہنے لگا، اے علی، آپ کو ہر سوال بڑی تفصیل اور بڑی دلیل کے ساتھ اس کا جواب دیا ہے۔ اس پر مولا علی نے اس سے سوال پوچھا کہ بتاؤ تمہارے ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں؟ یہودی نے بغیر سوچے سمجھے جواب دیتے ہوئے کہا 5 انگلیاں ہیں۔ تو حضرت سیدنا علی شیر خدا نے فرمایا، تم نے بھی تو میرے سوال کا جواب بغیر سوچے سمجھے اور فوراً دیا ہے۔ یہودی نے کہا، اے علی، یہ کیسا سوال ہے؟ مجھے تو علم ہے کہ ہر کسی کے ہاتھ کی 5 ہی انگلیاں ہوتی ہیں۔ تو حضرت سیدنا علی نے جواب دیا، مجھے بھی ایسے ہی معلوم ہے جیسے تم کو تمہارے ہاتھ کی انگلیوں کے بارے میں علم ہے۔ وہ یہودی اس بات کے بارے میں لا علم تھا کہ حضرت سیدنا علی کو اللہ نے ہر قسم کا علم عطا کر رکھا تھا۔ رأس الجلود اور اس کے قافلے والوں نے جب سب سوالات کے جواب پا لیے تو انہوں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک آل سے بے پناہ محبت عطا فرمائے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔